کبھی کبھی لوگ آ کے میرے سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں یہ چوری، ناانصافی، رشوت، یہ قتل اور یہ ساری چیزیں کیوں ہیں، اس کا کیا حل ہے؟ تو میرے دماغ میں تو 100% ایک ہی سولوشن آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سزائیں بتائی ہیں، جو قانون بتایا، اس کو نافذ کر دو. اب لوگ کہتے ہیں اس کا کوئی ایگزامپل، پریکٹیکل ایگزامپل بتائیں. میں کہتا دبئی کو دیکھ لو. دبئی کیا کرتا ہے؟ دبئی یہی کرتا ہے بھائی، ایسے ایسے شہزادے کو بھی سزا ملتی ہے. سعودی عرب اور انہوں نے کیسے، اب دبئی کا جو کرائم ریٹ ہے وہ سب سے لو ہے. انہوں نے کچھ حد تک قانونی جو شریعت کے مطابق جو سزائیں ہیں ان کو اپلائی امپلیمنٹ کیا ہوا ہے. تو جب تک اللہ تعالیٰ کے قانون، دیکھو ایک چور کا ایک دفعہ ہاتھ کٹ گئے، بھائی تو چور ہے، چلو میں چور ہوں، میں نے چوری کی، میرا ہاتھ کٹ گیا، تو بھائی جتنا بھی ڈان ہے نا، تو چوری نہیں کرتا. ایسے ہی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنایا ہے یار، انسانوں کے لیے بنایا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی. تو جب تک وہ قانون امپلیمنٹ نہیں ہوگا، شریعت امپلیمنٹ نہیں ہوگی، بے شک جو مرضی پارٹیاں آتی رہیں، جو مرضی جو کچھ ہوتا رہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری دنیا میں امن اور وہ والا جو نظام ہے نا، وہ کرائم ریشو اور وہ سارا کچھ نیچے آ سکے. تو ایز سون ایز پاسبل ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اڈاپٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ کی طریقے کو، اللہ تعالیٰ کی کمانڈز کو سمجھ کر. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے، میں کسی حلقے میں کسی جگہ پہ الیکشن جیتوں اور میں وہاں پہ مطلب اس کو سارا سپروائز کروں، اور مجھے موقع ملے اور میں ماڈل کے طور پہ چھوٹے سے علاقے میں اللہ تعالیٰ کی شریعت کو، اللہ تعالیٰ کی کمانڈ، شریعت کا مطلب ہوتا ہے کمانڈز کو نافذ کروں، اور پھر لوگوں کو ایز اے ماڈل دکھایا جائے، یہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی کمانڈز کو ہم نے رکھا تو کتنا اچھا معاشرہ پیدا ہوا. پھر ماڈل کو جب لوگ دیکھتے ہیں، ریزلٹس دیکھتے ہیں، تو پھر لوگ اس ماڈل کو ریپلیکیٹ کرتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی کمانڈز کے پیچھے وزڈم اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. اور ہمیں وہ بات ہم نے کی تھی شروع میں، چھوٹے ہیں چھوٹے ہی رہیں، شوخے نہ بنے. ٹھیک ہے، مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ چھوٹا جب بڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے نا اپنی قد سے اوپر، تو پھر وہ گھاٹے کا فائدہ جو ہے وہ سودا ہی ہوتا ہے. تو یہ تو دو سجدوں کے درمیان